الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ادعوا ربكم تضرعا وخفية اللہ رب العزت والجلال کی مختصر حمد و ثنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد حضرات جی وقار، سب سے پہلے میں ان بچوں اور ان بچیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اللہ رب العزت والجلال کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھ کر طلبۃ العلم سے اہل علم میں شامل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال انہیں اس پر عمل کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان پر محنت کرنے والوں اور اس محنت میں معاونت کرنے والوں کو بھی اپنے ہاں اجر عظیم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت سلامت رکھے، اخلاص اور للہیت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جی وقار، خطابات آپ سماعت فرما چکے اور سماعت فرمائیں گے بھی۔ میں مختصر سے وقت میں اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حقیقی واقعہ، آدھی رات کا وقت ہے، گھر کا سربراہ گھر میں کسی کی آواز سنتا ہے، کوئی گھٹی گھٹی آواز میں رو رہا ہے۔ سربراہ آنکھیں ملتا اٹھتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ آواز کسی کمرے سے آ رہی ہے، کمرے کی طرف جاتا ہے، لیکن آواز کا مصدر وہ اسے معلوم نہیں ہوتا۔ گھر کے سارے کمرے ٹٹولتا ہے، بچوں کے کمرے میں جاتا ہے، بچے آرام کی نیند سو رہے ہیں، اور جب وہ بچیوں کے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باقی بچیاں تو آرام سے سو رہی ہے، ایک بچی کا بستر خالی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کیا کیفیت ہوگی اس باپ کی، اور ذرا اپنے ماحول کے مطابق
تصور کیجئے کہ کیا سوچ آتی ہے فوری طور پر ہمارے ذہن میں. اور ایک باپ یقیناً اس کی بھی ایسی ہی کیفیت ہوئی، بیوی کو جگاتا ہے، پریشان ہے، پورے گھر کو چھان مارتے ہیں، اس بیٹی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملتا. تصور کیجئے کیا کیفیت ہوگی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر کی چھت پر جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہی بیٹی مصلی پر ہاتھ میں قرآن تھامے سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت والجلال کو پیاری ہو چکی ہے. کتنی خوش نصیب ہے، کتنی خوش قسمت ہے وہ بیٹی جس کی موت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آئی، جس کے آخری لمحات اللہ رب العزت والجلال کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے آئے، اور جس کی اپنے رب سے ملاقات حالت سجدہ میں ہوئی. کتنی خوش نصیب ہے وہ بچی، اور کتنے خوش نصیب ہیں اس بچی کے والدین. اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو ایسا بنا دے. اللہ رب العزت والجلال نے حضرت انسان کو اس کائنات میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادات میں سب سے پسندیدہ عبادت اللہ رب العزت والجلال کو وہ عبادت ہے جو چھپ کر کی جائے، جو مخفی رہ کر کی جائے، جس کا اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور گواہ نہ ہو. اسی لیے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، مخفی رہ کر، چھپ کر، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر، رات کے اندھیروں میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی توجہ کرنے والا نہیں، اے بندے اٹھ کے وضو کر، مصلی اٹھا، مصلی بچھا، اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جا، اپنے رب کے حضور قیام کر. یہ وہ عبادت ہے جس کا اللہ رب العزت والجلال ہم سے مطالبہ کرتا ہے. یہ وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت والجلال کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. یہ وہ عبادت ہے جو کل قیامت کے دن تیری اور میری نجات کا سبب ہے. یہ وہ عبادت ہے جو انسان کی اخلاص اور انسان کی للہیت کی دلیل ہے. اور یہ وہ عبادت ہے جو انسان کے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع پیدا کرتی ہے، اس لیے کہ اس عبادت کا اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور گواہ نہیں ہے. اور یہی اللہ رب العزت والجلال نے اسی بات پر اپنے انبیاء کی مدح کی ہے. اذ نادى ربه نداء خفیا، اپنے وقت میں سب سے بہترین انسان، اس کی خوبی کیا تھی کہ وہ تنہائی میں اللہ رب العزت والجلال کو پکارتا تھا. وہ تنہائی میں اٹھ کر اللہ رب العزت والجلال کے ساتھ سرگوشیاں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا تھا، اور اللہ رب العزت والجلال کے سامنے اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں رکھتا تھا. اس لیے کہ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے. آدھی رات گزر چکی ہے، اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کے شایان شان ہے، اور آ کر اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں. هل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے استغفار کرنے والا، کوئی ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے، کوئی میرے ساتھ مناجات کرنے والا ہے، کوئی میرے ساتھ سامنے سرگوشیاں کرنے والا ہے، کوئی اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں، اپنی مشکلات میرے سامنے رکھنے والا. جو بندہ اللہ رب العزت والجلال کی پکار سن کر اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اس کی کوئی مشکل نہیں رہنے دیتا، کوئی پریشانی نہیں رہنے دیتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام مصیبتیں ٹال دیتا ہے. اس کی مناجات کو سن کے خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت والجلال. ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اے بندے تیری زندگی میں کتنی عبادات ایسی ہیں، تیری زندگی میں کتنی راتیں ایسی ہیں، تیری زندگی میں کتنے لمحات ایسے ہیں جو تو نے اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات میں گزارے ہو، اور اس کا تیرے اور اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کائنات میں کوئی اور گواہ نہ ہو. ہم تو کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم تو کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، کوئی 1 روپیہ
صدقہ کرتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ صدقہ دینے والے اور صدقہ لینے والے سے پہلے دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون لینے والا ہے اور کون دینے والا ہے۔ امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص راوی ہیں، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الحفی الخفی۔ ایک روایت میں الحفی کے الفاظ آتے ہیں اور ایک روایت میں الخفی کے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کی خواہش رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ ہر مسلمان ہر مومن کی یہ تمنا ہے کہ کاش مجھے اللہ رب العزت والجلال کی محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں اور ہماری محبت باہمی محبت ہو، ایک دوسرے سے محبت کرے۔ اس محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اتقی، متقی ہو جا، پرہیزگار ہو جا، اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت والجلال کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور پرہیزگاری پیدا کر لے۔ الغنی، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے اس پر قناعت کر لے، دل کا غنی ہو جا اور دنیا سے بے پرواہ ہو جا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جا، اس پر اللہ رب العزت والجلال کا شکر ادا کر۔ اور آخر میں فرمایا الخفی، ایسا بندہ بھی اللہ رب العزت والجلال کا محبوب ہوتا ہے، بندہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت والجلال اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ الخفی، جو مخفی رہ کر، چھپ کر، دنیا سے بے پرواہ ہو کر اللہ رب العزت والجلال کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، وہ آنسو جو جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ان آنسو بہانے والی آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب مائیں بچوں کو نہیں پہچانیں گی، جب باپ اولادوں کو نہیں پہچانیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ لوگوں کو دیکھیں گے بوندھلے ہوئے ہیں، ایسے نظر آ رہا ہے جیسے نشے میں ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولكن عذاب الله شدید، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوفناکی کی وجہ سے، ہولناکیوں کی وجہ سے اور اپنے آنے والے لمحات کی فکر کی وجہ سے انسان ایسے نظر آئے گا جیسے یہ نشے میں۔ مائیں بچوں کو نہیں پہچانیں گی، دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ اس دن اور ان لمحات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وہ وہی لوگ ہوں گے جو مخفی رہ کر اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کرنے والے ہیں، جو چھپ کر اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کرنے والے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت والے دن جب کائنات میں روئے زمین پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العزت والجلال کے عرش کا سایہ ہوگا، اس دن ان لمحات میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت والجلال اطمینان قلب اور اپنے عرش کے نیچے سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں دو اشخاص وہ ہیں، دو افراد وہ ہیں جو اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کرتے ہیں تو چھپ کر کرتے ہیں، دنیا کو دکھلانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دنیا میں اپنا نام بنانے کے لیے نہیں، دنیا میں شہرت کے لیے نہیں، دنیا میں متقی پرہیزگار اور مومن کہلوانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ پروردگار کو ان کی کوئی عبادت پسند آ جائے، پروردگار کو ان کا کوئی سجدہ پسند آ جائے، پروردگار کو ان کا کوئی صدقہ پسند آ جائے۔ امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها
ان لوگوں میں سے، ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ بندہ ہوگا جو صدقہ کرتا ہے تو اسے چھپا لیتا ہے، حتیٰ کہ اتنا چھپاتا ہے کہ دایاں ہاتھ صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے اور کس کو اللہ رب العزت والجلال کے راستے میں دیا ہے۔ اور رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر، رات کی تاریکی میں بیٹھ کر، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، نہ بچوں کو پتہ ہے، نہ بیوی کو پتہ ہے، نہ ماں باپ کو پتہ ہے، اللہ رب العزت والجلال کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، اس نبی کی طرح، اپنے اس آقا کی طرح جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اتنا روتے تھے کہ حتی بل لحیتہ، حتیٰ کہ امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جاتی، اس پر بس نہیں کرتے، ثم بکا حتی بل الارض، اتنا روتے کہ وہ زمین جہاں پر کھڑے ہیں وہ زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو بھی محمدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو بھی اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو بھی اطیع اللہ اطیع الرسول کا نعرہ لگاتا ہے، تو بھی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ کتنی راتیں ایسی ہیں، راتوں کو چھوڑ دے، لمحات کو چھوڑ دے، تیرے کتنے آنسو ایسے ہیں جو تیری آنکھوں سے نکل کر تیری داڑھی کو تر کر گئے ہوں، اللہ رب العزت والجلال کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ رب العزت والجلال کی پکڑ کے خوف سے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے سامنے حاضری اور حساب و کتاب کے احساس اور ادراک سے شاید کوئی ایک رات بھی ایسی نہ نظر آئے، شاید کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نظر نہ آئے، شاید کوئی ایک آنسو بھی ہمیں ایسا نہ ملے جو ہم نے خالصتاً اللہ رب العزت والجلال کی رضا کے لیے بہایا۔ محمدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور میرے بندے اور اللہ رب العزت والجلال کے بندے اور میرے بھائی، کوئی ایک عبادت تو ایسی کر لے، کوئی ایک سجدہ تو ایسا کر لے، کوئی ایک رات تو ایسی اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لے جس کا تیرے اور اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہ ہو، جس عبادت کا اللہ کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہو۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوتے ہیں، غسل دیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کمر پر ایسے نشان ہے گویا ساری زندگی مزدوری کرتے رہے ہیں، بوجھ اٹھاتے رہے ہیں۔ احباب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے بوجھ اٹھایا ہو، کبھی مزدوری کی ہو، کبھی ایسا وقت آیا ہو ان پر انہیں یہ کام کرنا پڑے۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ علی بن حسین کی یہ عادت تھی رضی اللہ تعالی عنہ، راتوں کو اٹھ کر غرباء، فقراء، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے گھروں میں اناج پہنچایا کرتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کو پتہ چلا، نہ اہل خانہ کو علم تھا نہ احباب کو، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی علم نہیں تھا جن کی جا کر وہ مدد کیا کرتے تھے۔ 100 سے زائد گھرانے علی بن حسین کی موت کی وجہ سے ضروریات زندگی سے محروم ہو گئے تھے، 100 سے زائد گھرانوں کی کفالت کرتے تھے۔ وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں سب سے پہلے سوشل میڈیا پر دیتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں سب سے پہلے واٹس ایپ کے سٹیٹس لگاتے ہیں۔ کیا یہ عبادت اللہ رب العزت والجلال کے ہاں کوئی مقام رکھتی ہے؟ کیا یہ نمازیں، یہ سجدے، یہ عبادات، یہ نیکیاں کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العزت والجلال کے دربار سے اس کا اجر اور صلہ دلوا سکیں گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف عبادت کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور جس عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو نجات دیتا ہے وہ عبادت ہے جو صرف بندے اور اللہ رب العزت والجلال کے درمیان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کیجئے ان لوگوں میں سے بنے جو متقی ہیں، جو غنی ہیں، جو
خفی ہیں، چھپ کر اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کرنے والے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں سرخرو ہو سکیں۔ وہ قصہ آپ نے 1000 بار سنا ہوگا، وہ غار والے 3 افراد کا۔ انہوں نے بھی اللہ رب العزت والجلال کے حضور اپنی مخفی عبادات، اپنی خفیہ عبادات پیش کی تھیں، اور اللہ رب العزت والجلال نے ان کی ان عبادات کو قبول کر کے انہیں اس مصیبت سے نجات دلا دی تھی۔ بھائیوں اٹھیے رات کے آخری لمحات میں، بہنوں اٹھیے رات کے آخری لمحات میں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں اٹھیے رات کے آخری لمحات میں، جب اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر صرف تیرے لیے نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ بندے کچھ مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیے، مناجات کیجئے، سرگوشیاں کیجئے، اللہ رب العزت والجلال کو پکاریے، اس کے سامنے آنسو بہائیے۔ دیکھیے وہ تیری عبادت قبول کرتا ہے کہ نہیں، دیکھیے وہ تیری نیکیاں قبول کرتا ہے کہ نہیں، پھر دیکھیے وہ تیری مشکلات دور کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عبادات کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے ہاں نجات کا باعث بن سکے، جو اس کے ہاں اخلاص کا عنوان پا سکے، جو ہمارے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا کر سکے، اور اللہ رب العزت والجلال ہمیں متقی اور پرہیزگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔